والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آج اس آیت کریمہ کا فیض حضور سیدنا غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے شاعر نے کہا کہ غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، مانگتے ہیں جو دعا رب سے وہی پاتے ہیں. مانگتے ہیں جو دعا رب سے وہی پاتے ہیں. اور آپ کے در کی جنہیں نوکری مل جاتی ہے، آپ سارے بھی نوکری کے لیے ہی آئے ہیں نا، اسی کو سمجھتے سمجھتے زندگیاں گزر رہی ہیں کہ آپ کے در کی جنہیں نوکری مل جاتی ہے، چھوڑ کے آپ کے وہ در کو کہاں جاتے ہیں. اور دفعتاً دل کا چمن میرا مہک جاتا ہے. دفعتاً کا مطلب ہے ایک دم. کب اور کیسے؟ کہ دفعتاً دل کا چمن میرا مہک جاتا ہے جب خیالوں میں میرے غوث زماں آتے ہیں. جب خیالوں میں میرے غوث زماں آتے ہیں اور آپ کے ذکر میں رہتے ہیں جو مصروف صدا. آپ کے ذکر میں رہتے ہیں جو مصروف صدا، ان کے سر سے تو بلاؤں کے اثر جاتے ہیں. ان کے سر سے تو بلاؤں کے اثر جاتے ہیں. اور ہم کو ملتی ہے غموں سے، ہم کو ملتی ہے غموں سے بڑی راحت یارو، حال دل جب انہیں ہم اپنا سنا آتے ہیں. حال دل جب انہیں ہم اپنا سنا آتے ہیں. اور جب بھی آتی ہے میرے سامنے مشکل کوئی، یہ ہر ایک دل کی آواز ہے. جس کو عقیدت ہو وہ اپنی طرف سے اس جملے کو سمجھے کہ جب بھی آتی ہے میرے سامنے مشکل کوئی، غوث اعظم میری امداد کو چلے آتے ہیں. غوث اعظم پہ فدا ہوتے ہیں جو بھی اکرم، غوث اعظم پہ فدا ہوتے ہیں جو بھی اکرم، وہی پیارے میرے سرکار کے ہو جاتے ہیں. وہ بھی پیارے میرے سرکار کے ہو جاتے ہیں.
اور غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، مانگتے ہیں جو دعا رب سے وہی پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ہماری تعریف کی ہے، ہماری ذمہ داریاں بتائی ہیں اور ہماری شان بیان کی ہے۔ ہماری کس کی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن عظیم میں، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں تم وہ خوش نصیب ہو جو ایک بہترین اور افضل امت ہو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تم ایک بہترین اور افضل امت ہو جسے لوگوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ہماری افضلیت کیا ہے؟ ہم بہترین کیوں ہیں؟ ہمیں یہ ٹائٹل کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم افضل اس لیے ہو کہ تمہاری ڈیوٹی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کی ہے، اور دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسری تمہاری ڈیوٹی ہے لوگوں کو برائی سے منع کرنے کی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہاری شان اور استقامت کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تمہاری کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے تم بہترین ہو، اس وجہ سے تم افضل ہو۔ اور یہ کام جو میں نے عرض کیے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اور اللہ پر ایمان رکھنا اور ایمان کی دعوت دیتے رہنا، یہ وہ کام ہے جو انبیاء کو اللہ پاک نے سونپے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس وقت جس زمانے میں بھی دنیا میں گمراہی آئی، بربادی ہوئی، خرابی ہوئی، گمراہی پھیل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ ایک نبی آیا، دنیا میں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہا، اس کا دور ختم ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر لوگ گمراہی کی طرف چل پڑے، اللہ سے دور ہونے لگے، اللہ نے دوسرے نبی کو بھیج دیا۔ جب وہ نبی رخصت ہوا، لوگ پھر گمراہی کی طرف اور شیطان کی طرف مائل ہونے لگے، اللہ نے پھر اور نبی بھیج دیا۔ پھر وقفہ آیا، لوگ خراب ہونے لگے، اللہ نے اگلا نبی بھیج دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک تک یہی سلسلہ جاری رہا، لیکن جب آقا دو عالم سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم جہاں، غم گسار زماں اور سرور سربراں رسول رسولہ کی تشریف آوری ہوتی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، پہلے انبیاء یکے بعد دیگرے آتے رہے،
دنیا میں جب جب گمراہی، خرابی، بربادی ہوئی، میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر میرے بندوں کو دین کی دعوت دیں، میری طرف بلائیں اور ان کو گمراہی کی دلدل سے نکالیں۔ لیکن اے حبیب، اب آپ کی اور آپ کی امت کی شان یہ ہے کہ آپ کے ظاہری جلوہ فرما ہونے کے بعد جب آپ دنیا سے پردہ فرما لیں گے تو وہ ڈیوٹیاں جو میں پہلے نبیوں کی لگاتا تھا، آپ کے امت کے علماء کی وہ ڈیوٹیاں لگ جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اب یہاں میں نے آپ کی توجہ اس طرف دلانی ہے کہ کیا ہر عالم جو صرف 8-10 سال کتابیں پڑھے گا اور سند لے لے گا، وہ عمل کرے یا نہ کرے، اس کے اندر تقویٰ آئے یا نہ آئے، عمل آئے یا نہ آئے، کیا ہر عالم اس حدیث کا مصداق بنے گا؟ نہیں۔ اس کا مصداق بنے گا تو غوث زمان بنیں گے، اس کا مصداق بنیں گے تو علماء ربانیین بنیں گے، اس کا مصداق وہ بنیں گے جن کا چلنا بھی امت کے لیے تبلیغ ہے، جن کا بیٹھنا بھی امت کے لیے تبلیغ ہے، جن کا کھانا پینا بھی مصطفیٰ کی سنت کا پیکر ہے، جن کا بولنا بھی اللہ کی معرفت ہے، جن کا سونا بھی اللہ کی معرفت ہے، جو اپنے آپ کو اس طرح محمد الرسول اللہ کی سنت کے سانچے میں ڈھال لے گا اور پیکر سنت مصطفیٰ بن جائے گا، وہ عالم دین ہوگا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح تبلیغ کے معاملے میں ٹھہرایا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مصطفیٰ کریم کی امت کے علماء ہوں گے وہ مکمل طور پر بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہو جائیں گے، نہیں۔ جو مرتبہ تبلیغ کا، دعوت کا اور تربیت کا اللہ پاک نے نبیوں کو عطا کیا تھا، اللہ نے وہ مصطفیٰ کے سچے غلاموں کو عطا کر دیا۔ اب یہاں سمجھنے اور سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ حاصل کرنے کا حقدار کون سا عالم ہوگا جو صرف ظاہری شکل عالم کی بنائے گا یا ظاہری طور پہ ڈھیر ساری کتابیں پڑھ لے گا؟ تو نہیں۔ یاد رکھیے، وہ بندہ جو صرف ظاہری کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم کہے گا اور اس کے باطن کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس کا باطن صاف نہیں ہوگا، اس کے باطن کے اندر چمک نہیں آئے گی اور وہ معرفت خداوندی پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ اس حدیث پاک کا مصداق نہیں بن سکتا۔ اس سے مراد وہی علماء ہوں گے جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پرتو یا آپ کی تشبیہ یا آپ جیسا علم و فضل رکھیں گے، صحیح معنوں میں وہ لوگ اس مقام پہ فائز ہوں گے۔ کوئی بندہ اس سے یہ مت سمجھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالم ہوں گے وہ مکمل طور پہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، یعنی بنی اسرائیل کے نبی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعقوب علیہ السلام کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح، سلیمان علیہ السلام کی طرح، کیا ایسے ہو جائیں گے؟ کیا مکمل نبی بن جائیں گے؟ نہیں۔ دعوت میں، تبلیغ میں، دین سکھانے میں، دین کی تربیت کرنے میں، اللہ کا دین پڑھانے میں، سکھانے میں ان کو نبیوں سے تشبیہ حاصل ہو، کیونکہ نبی مین اس کام کے لیے آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی، کسی قسم کا نبی کائنات میں ظہور پذیر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر وہ دعوت و تبلیغ کا کام، وہ دین کی تعلیم کا کام، وہ تربیت کا کام کون کرے گا؟ وہ رسول اللہ کے سچے غلام اور آپ کی امت کے علماء اور اولیاء کریں گے۔ تو سامعات گرامی قدر، بارہا مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی
पूरी दुनिया में पढ़े लिखे, अनपढ़, जाहिल, तालीम याफ्ता, सबके अंदर हजूर गौसे आज़म का जो तारुफ है वो 11वीं वाले पीर की हैसियत से है। ऐसे ही बोले तो सही ना जी। लेकिन क्या हजूर गौसे पाक का तारुफ सिर्फ 11वीं वाले पीर की हैसियत से है? क्या वो हर वक्त तस्बीह लेके बैठ के अल्लाह अल्लाह करने वाले पीर थे? सिर्फ लोगों को दम और तावीज़ करने वाले पीर थे कि उनका तारुफ सिर्फ 11वीं वाले पीर के नाम से हो? नहीं, जिनके नाम के लिए हम हर महीने जमा हों, क्या उनकी ज़ात का कोई हकीकी तारुफ, उनकी कोई पहचान हमें होनी चाहिए या नहीं? बेशुमार लोग होंगे, पढ़ने वाले भी, ना पढ़ने वाले भी, जिन्हें आज तक हजूर गौसे पाक के पैदा होने की जगह, उनकी तालीम का मकाम, उनके माँ बाप का नाम, उनके नाना दादा का नाम तक भी मालूम नहीं होगा। हजूर गौसे पाक का तारुफ हरगिज़ 11वीं वाला पीर नहीं। हमने 11वीं की खीर, हलवा, चावल याद रखे, ख़त्म को याद रखा, लंगर को याद रखा, लेकिन हजूर गौसे पाक जिस मकसद के लिए वो लंगर पकाते थे, वो लंगर हमने सारी जिंदगी, वो मकसद हमने सारी ज़िंदगी याद नहीं किया। हजूर गौसे पाक मुख्तलिफ निस्बतों की वजह से 11 तारीख को लंगर पकाया करते थे। गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को खाना खिलाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए। और बाज़ उलमा ने लिखा कि हजूर गौसे आज़म को जो ख़ानदाने नबूवत से जो अक़ीदत थी, उस अक़ीदत की बिना पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज पाक हैं। कितनी? 11। तो 11वीं तारीख को 11 अज़वाज के नाम का ख़त्म पाक दिलाते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आप इसाले सवाब की गरज से हाज़िरी देते और लोगों को इकट्ठा करके आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तबलीग करते, लोगों को दीन सिखाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सिखाते। और ये तरीक़ा आपने इस तारीख के लिए इसलिए मुकर्रर कर रखा था कि चूँकि बेशुमार लोग चारों तरफ से उमड़ आते थे आस्ताना गौसे आज़म पर, और आप उन आने वालों को अल्लाह और उसके रसूल का दीन भी सिखाते, उनको खाना भी खिलाते, उनकी मदद भी करते, ज़रूरतमंद को कपड़ा भी देते, मदद की ज़रूरत वाले की जिस तरह ज़रूरत होती उसकी मदद भी करते, अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के खराज नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज की बारगाह में पेश भी करते। अब हमारी महफ़िलों में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तौफीक के मुताबिक हर महीने इन मसाइल को बयान करते हैं और करना चाहिए, लेकिन बयान को बयान नहीं रहना चाहिए। बयान किया जाता है सुनने वालों के लिए, और सुनने वालों की ज़िम्मेदारी क्या है कि वो सुनकर, समझकर, उसको याद करके जाएं और अमल करने वाली चीज़ पे अमल करें, याद रखने वाली चीज़ को याद करें, और गलतियां दुरुस्त करने वाली जो हैं उन गलतियों को दुरुस्त करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता, आपकी ज़िंदगी का मकसद, आपकी ज़िंदगी का तरीक़ा क्या है, और किस वक़्त आपने ये काम शुरू किया जब आपने अपना दरवाज़ा तमाम खलक के लिए खोला और उनको अल्लाह का दीन सिखाना शुरू किया और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरा करना शुरू किया। किस वक़्त जब आपके ज़ाहिर और बातिन में, ज़ाहिर और बातिन शरीयत और तरीक़त का पूरा फैज़ और फैज़ के समंदर ठाठे मारने लगे,
کب آپ اس منصب پہ بیٹھے، اور اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سال ہر سال تک اللہ کا دین سیکھا، اللہ کا دین سکھایا، اور اتنے مقامات مل جانے کے باوجود بھی آپ نے وہ راستہ جس میں دین کی تعلیم تھی، جس میں دین کی تربیت تھی، لوگوں کو سکھانے کا عمل تھا، وہ آپ نے چھوڑا نہیں۔ حضور غوث پاک صرف دم کرنے والے یا لنگر پکانے والے پیر نہیں تھے، بلکہ اتنے کامل، مکمل اور اکمل استاد تھے کہ اتنے بڑے معرفت کے سمندر اپنے اندر جذب کرنے کے باوجود وہ ہر روز، ہر دن میں 18 سبق شریعت مطہرہ کے پڑھاتے تھے۔ آج کوئی بڑے سے بڑا عالم روز کے 18 سبق، 18 سبقوں کا مطلب ہے 18 کتابیں، 18 سبجیکٹ، 18 مضمون، 18 علوم حضور غوث پاک روزانہ ڈیلی کی بیس پر لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ باقی معاملات تو اس کے بعد تھے، اور پھر یہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ لوگوں، میں جو غوث بناؤں، میں جو قطب بناؤں، مجھے جو اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہے وہ ایسے نہیں دیا۔ اور حضور غوث پاک کسی چودھری جٹ گجر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا وقت لگایا اور پڑھنے کے بعد جا کے قابلیت آپ کو عطا ہوئی۔ آپ مادر زاد ولی تھے، آپ تو ماں کے پیٹ میں بھی ولی تھے، آپ پیدا ہوئے تھے تب بھی ولی تھے، آپ کا بچپن بھی ولایت کا تھا، آپ کی جوانی بھی ولایت کی تھی، مگر اس کے باوجود کہ ولایت آپ کی نس نس میں رچی ہوئی تھی، نہ ماں نے یہ کہا بیٹا تو پیدا ہوتا ہی بہت بڑا پیر ہے، تو اللہ کا ولی ہے، اور نہ بیٹے نے ساری زندگی یہ سوچا کہ مجھے تو پیدا ہوتے ہی اللہ نے بڑی صلاحیتیں اور بڑی کرامتیں عطا کی ہیں، تو اب مجھے کسی اور علم کی کیا ضرورت ہے۔ نہ ماں نے اس پہ اکتفا کرنے دیا اور نہ بیٹے نے اس پہ اکتفا کیا، بلکہ ماں نے اپنی بیوگی کے باوجود، اپنی تنہائی اور اپنے بڑھاپے کے باوجود اور اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود آپ نے آپ کو اپنے گھر سے دور پردیس میں کس لیے بھیجا؟ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ کیا بتایا کہ شریعت ولایت کو مضبوط کرنے کے لیے اور معرفت حاصل کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ شریعت کی باقاعدہ تعلیم کے بغیر نہ کوئی ولایت ہے، نہ غوثیت ہے، نہ قطبیت ہے، نہ ابدالیت ہے۔ کوئی مقام اس وقت تک معتبر اور مستند نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس شریعت کی تعلیم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی لیے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کو مقام قطبیت اور مقام غوثیت کس طرح حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت سعدا من مولا الموالی، کہ میں علم پڑھتا رہا حتیٰ کہ میں قطب بن گیا۔ کس سے قطب بنے؟ علم پڑھنے سے۔ علم پڑھنے سے انسان کو عمل کی راہیں ملتی ہیں، اور عمل وہی قابل اعتبار ہوتا ہے جو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو علم کے بغیر عمل ہے وہ نہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، نہ اللہ کے رسول کے ہاں مقبول ہے، نہ اس کی کوئی ویلیو ہے، اور نہ وہ ہماری بخشش کا سامان بنتا ہے۔ ہم جب حضور غوث پاک کی کرامات سنتے ہیں تو بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ کے گھر میں رات کو چور آیا تو جب باہر نکلا تو قطب بنا،
جو اللہ کا ولی، جو غوث اعظم آنے والے ایک چور کو ایک نظر سے قطب بنا سکتے ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی لوگوں کو 10-10 سال پڑھانے کی؟ وہ ولی اور عالم بنا بنا کے کیوں نہ بیچتے رہے؟ اگر ایک نظر میں ایک چور کو قطب بنایا جا سکتا تھا تو عالم کیوں نہیں بنائے جا سکتے تھے؟ عامل کیوں نہیں بنائے جا سکتے تھے؟ ولی کیوں نہیں بنائے جا سکتے تھے؟ مدرسہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کتابیں پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ 18 سبق روزانہ بیٹھ کے گھنٹوں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت کیوں تھی؟ امت کو یہ بتایا کہ لوگوں اصل راستہ یہ ہے، جہاں ضرورت پڑی تمہارے غوث نے ایک نظر سے کام کیا، جہاں کتب بھیجنے کی ضرورت تھی چور کو کتب بنا کے وہاں سیٹ پہ بٹھا دیا، مگر راستہ وہ نہیں ہے۔ راستہ یہ ہے کہ ایک ایک قدم چلو، ایک ایک سیڑھی چڑھو اور شریعت کی سیڑھی چڑھ کر عالم بنو۔ اصل راستہ یہ ہے۔ تربیت کے بغیر پختگی نہیں آتی، تربیت کے بغیر علم مضبوط نہیں ہوتا، اور علم کے بغیر عمل نہیں ہے، عمل کے بغیر کوئی ولی ولی نہیں، کوئی غوث غوث نہیں ہے۔ مگر جب آپ اپنا مرتبہ بتاتے ہیں، حالانکہ عام حالات میں اپنی تعریف کرنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی تحدیث نعمت کے لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرو۔ اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس کا اظہار کرو۔ تو جس وقت حضور غوث پاک اس بات کا اظہار کرتے ہیں نا کہ میری ولایت، میری غوثیت کا مقام کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ فلو القیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوال۔ اس کا ترجمہ سنیے اور اندازہ کیجیے آپ کے مقام کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی ولایت کی تجلی، کون فرما رہا ہے؟ حضور غوث پاک اپنا جب مقام ولایت کا بتاتے ہیں اور اپنی روحانی طاقت اور روحانی پاور کا اندازہ لگواتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ فلو القیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوال، کہ اگر میں اپنی ولایت کی تجلی سمندر پر گراؤں، فرماتے ہیں کہ جو نور اللہ نے میرے سینے میں رکھا ہے، اگر میں اس نور کو سمندر کے اوپر ظاہر کر دوں تو سارے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنا نور میرے اندر رکھا۔ یہ مقام غوثیت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی پہاڑوں پہ اوپر گراؤں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ریت بن جائے۔ یہ مقام غوثیت ہے، یہ آپ کی نورانیت اور آپ کی روحانیت کا مقام ہے۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی آگ کے اوپر ڈالوں، آگ کے اوپر، تو ساری کائنات کی آگ بجھ جائے۔ یہ کسی نے مبالغہ کر کے، کسی عقیدت مند نے، کسی مرید نے یا کسی آپ کے بیٹے نے نہیں لکھا، یہ خود حضور غوث پاک نے قصیدہ غوثیہ کے اندر لکھا ہے۔ یہ آپ اپنے مقام کو خود بیان فرما رہے ہیں۔ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں، کائنات کے دلوں میں، دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں صدیاں گزر جانے کے بعد حضور غوث پاک کی محبت اور عقیدت ڈالی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ مقام آپ کا جو لازوال مقام بنا، یہ صرف آپ کی ولایت کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ نے جو علم کا بول بالا کیا اور علم کے ذریعے آپ نے جو دین کی خدمت کی، وہ خدمت ایسی لازوال ہے اور ایسی بے مثال ہے کہ آپ نے جتنا عرصہ
35 سال آپ نے مسند تدریس پر بیٹھ کر 18 سبق روز کے پڑھائے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، 35 سال اللہ نے آپ نے اللہ کا دین پڑھایا ہے، اور 35 سال میں آپ کے دین پھیلانے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ہفتے میں 2 بار آپ عوام کے لیے درس دیتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ طالب علموں کو اسباق پڑھاتے تھے۔ مہینے کی 11ویں تاریخ کو الگ سے ایک عام جلسہ عام ہوتا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ بے شمار اور لا تعداد لوگ آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوتے۔ یہ تمام لوگ کس طرح بتدریج بڑھے، یہ میں تمام طالبات اور علم پھیلانے والے لوگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ جب ہم کام کا آغاز کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کام شروع کریں، کام شروع ہوتے ہی لوگوں کی لائنیں لگ جائیں، اور تھوڑے سے لوگ اگر آئیں 2 4 6 تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہماری بات ہی نہیں سن رہے۔ میں جس ہستی کی بات کر رہی ہوں، آپ نے بھی جب آغاز کیا تھا تو چند لوگوں سے کیا تھا، لیکن آگے چل کر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا ہر واعظ ہفتے میں 2 بار جب آپ کا واعظ ہوتا، جمعے کا واعظ ہوتا، مہینے بعد کا واعظ ہوتا، تو 70 ہزار بندہ آپ کے مجمع میں بیٹھا ہوتا۔ یہ پذیرائی اور یہ قبولیت عامہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، لیکن آغاز میں تو ایسا نہیں ہوا۔ آغاز میں تو چند ہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو سننا شروع کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں آپ کا نام روشن کر دیا، اس لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو ان 35 سالوں میں جن لاکھوں لوگوں نے آپ سے دین سیکھا وہ سارے الگ ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ طور پر آپ سے فراغت کی سند اور دستار فضیلت حاصل کی، باقاعدہ اسباق بیٹھ کر پڑھے، 35 سال میں 1 لاکھ علماء آپ نے تیار کیے، اور وہ ایسے علماء نہیں تھے، بلکہ آپ کو اللہ پاک نے یہ خاصہ عطا کیا تھا کہ ایک ہی مجلس میں آپ کی نظر کے سامنے منطق سیکھنے والا بھی بیٹھا ہے، صرف سیکھنے والا بھی بیٹھا ہے، نحو پڑھنے والا بھی بیٹھا ہے، تفسیر پڑھنے والا بھی بیٹھا ہے، علم کلام پڑھنے والا بھی بیٹھا ہے، قرآنیات پڑھنے والا بھی بیٹھا ہے، حدیث پڑھنے والا بھی بیٹھا ہے۔ جدھر جدھر جو طلب لے کے بیٹھنے والا بیٹھا ہے اس کی طرف نظر اٹھتی ہے، جس کی جو طلب ہے اس کو وہ علم کا فیض نصیب ہوتا چلا جائے۔ ہر مضمون کا اسپیشلسٹ عالم آپ کی مجلس سے تیار ہو رہا ہے، اور اتنے سالوں میں 1 لاکھ علماء اس پائے کے آپ نے تیار کیے کہ دنیا میں کوئی عالم ایسا نظر نہیں آ سکتا۔ تو ہمشیران محترم اور تمام طالبات، آپ کے سننے کی جو بات ہے کہ حضور غوث پاک نہ تو کسی بہت بڑے سیٹھ کی اولاد تھے، نہ کسی بڑے مالدار اور امیر زادے تھے، نہ بہت بڑے مالدار کے بیٹے تھے، بلکہ آپ نے بے شمار مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ جب آپ گھر سے چلے تھے تو 40 اشرفیاں جو آپ کی والدہ کے پاس آپ کے حصے کی تھی وہ آپ کو دے کر بھیج دیا گیا۔ 40 اشرفیاں کتنا عرصہ چلیں گی، اور ان کو کوئی ماہانہ چھٹی نہیں ہوتی تھی کہ ماہانہ چھٹی میں حضور غوث پاک آتے تھے اور پھر واپس آ کے ماں سے خرچہ لے کے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ گئے تو بس گئے، پھر واپس کوئی رابطہ نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی خط نہیں، کوئی ذریعہ ملاقات کا نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، بس چلے گئے تو چلے گئے۔ سال ہر سال گزر گئے، پیچھے کوئی خبر نہیں، والدہ سے کوئی ملاقات نہیں، نہ زندہ ہونے کی خبر نہ وفات کی خبر، مگر آپ
آپ کا جو خرچ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور کس انداز سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ جو آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم پڑھتا رہا حتیٰ کہ میں قطب بن گیا۔ وہ علم کیسے پڑھتے رہے؟ نہ کسی ایسے مدرسے میں تھے جہاں پہ باقاعدہ ان کے رہنے کی جگہ تھی، نہ ایسے مدرسے میں تھے جہاں ان کو 3 ٹائم کھانا ملتا تھا۔ 3 ٹائم تو بڑی دور کی بات ہے، ایک وقت بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ تمام طالبات سنیں جن کو آج تمام تر سہولیات میں علم حاصل کرنا مشکل لگتا ہے۔ آپ کے رہنے کی جگہ نہیں تھی، کھانے کی جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، سامان نہیں تھا، بندوبست نہیں تھا، کوئی واقف کار نہیں تھا۔ آپ جب سبق پڑھتے، سبق پڑھنے کے بعد جنگلوں میں نکل جاتے، وہاں زمین سے جڑی بوٹیاں اکھیڑتے، گھاس اکھیڑتے، درختوں کے پتے اتارتے، ان کو کھاتے، نہر چلتی ہوئی سے پانی چلو بھر کے پی لیتے، اپنا پیٹ بھرتے اور واپس جا کے اپنا سبق پڑھنے لگ جاتے۔ کئی دن اسی طرح گزر جاتے، اور کافی عرصہ گزر گیا۔ آپ کی والدہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی بغداد جا رہا ہے، اور شاید کہ وہ میرے بیٹے کو تلاش کر سکے۔ اس وقت آپ کے پاس صرف 8 اشرفیاں جمع ہوئی تھی، آپ کی والدہ کے پاس 8 اشرفیاں، 8 دینار آپ نے اس بندے کو دیے، کہا کہ میرے بیٹے کو تلاش کرنا، اور تلاش کر کے یہ اس کو دے دینا کہ اس کی تعلیم کے کام آ جائیں گے۔ بڑا عرصہ ہو گیا کہ نہ اس سے ملاقات ہے، نہ اس کی خبر ہے۔ یہ خاص طور پہ جو بات میں عرض کر رہی ہوں، یہ تمام طالبات اور طالبات کے والدین کے لیے عرض کر رہی ہوں۔ وہ آدمی پہنچا، ڈھونڈتا رہا، بڑے دن تلاش کرتا رہا، حتیٰ کہ جو اس کے اپنے پاس خرچ تھا وہ خرچ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ بھوک سے نڈال ہو گیا۔ اس نے وہ جو 8 اشرفیاں تھیں ان میں سے 2 اشرفیوں کا وہ خرچ کر لیا، اور اس دن کھانا خریدا، اور کھانا خرید کے وہ ایک جامع مسجد میں آیا کہ میں وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک نحیف، کمزور، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نوجوان بیٹھا ہے۔ جب کھانا کھولا، کھانے کی خوشبو آئی، تو بھوک اور نکاہت سے یہ عالم تھا کہ اس نوجوان کا منہ کھانا دیکھ کے کمزوری سے خود بخود کھل گیا۔ اس آنے والے مسافر نے جب اس نوجوان کی حالت دیکھی تو کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ کہا کہ نہیں، میں اس طرح کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس نے بہت اصرار کیا، کہا کہ آئیے، میں بھی مسافر ہوں، آپ طالب علم ہیں، آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیں۔ بہت اصرار کے بعد جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس آنے والے مرد نے اس نوجوان سے تعارف پوچھا، کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، جیلان سے، اور میں نے ایک نوجوان کو تلاش کرنا ہے، کافی عرصے سے مجھے وہ نوجوان نہیں مل رہا۔ اس نوجوان کا نام عبد القادر ہے۔ کہا کہ عبد القادر تو میں ہی ہوں۔ کہا تو پھر یہ کھانا میرا نہیں، یہ کھانا آپ کا ہے، آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، یہ کھانا میں نے آپ کے پیسوں سے خریدا، آپ کی والدہ نے مجھے آپ کو یہ پیسے دینے کے لیے دیے تھے، اس میں سے جب میرا خرچ ختم ہو گیا تو میں نے آپ کے خرچ میں سے یہ کھانا خریدا، اب کھانا تو اصل میں یہ آپ کا ہی ہے، تو میں بحیثیت مہمان آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ آپ نے باقی جو 6 اشرفیاں بچی تھی وہ لے لی۔ سمیات محتشم اور عزیز طالبات، آپ حضور غوث پاک کی جگہ پہ ہوتی تو کیا کرتی؟ حضور غوث پاک نے جب وہ باقی بچی ہوئی 6 اشرفیاں لی، کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، ایک پیسہ پاس نہیں ہے، لباس، ضروریات زندگی، کسی چیز کا انتظام پاس نہیں، لیکن جب کھانا کھا چکے تو دیکھا کہ میری طرح کے اور کئی طالب علم ایسے غریب ہیں
جن کو کوئی پیچھے خرچ بھیجنے والا نہیں اور ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ جو 6 اشرفیاں بچی تھی اٹھ کر اپنے ساتھی غریب طالب علم میں تقسیم کریں۔ یہ وہ علم تھا جس کے لیے آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم پڑھتا رہا اور میں قطب بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی خواہشات قربان کی، اپنی ضروریات قربان کی، اور پھر جب علم حاصل کیا تو اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آج جن آسائشوں میں ہم اور ہمارے والدین پڑے ہیں، آج جس طرح ہم اپنی اولاد کی خواہشات غلط سلط پوری کرنے کے لیے سب کچھ خرچ کرتے ہیں، اور جس طرح ہماری اولاد ہمیں بلیک میل کرتی ہے، اور جس طرح آج کے بچے تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ 8 سال بھی پڑھ لیں ان کے اندر علم کا نور داخل نہیں ہوتا۔ جب ہم اس راستے کی عظمت کو اور اس کی قربانیوں کو سمجھیں گے تو بزرگوں کا فیض تب ہمارے اندر آئے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو جو مقامات عطا فرمائے، آپ نے ان مقامات کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی لوگوں کو بتایا، اور اپنے پاس آ کے بیٹھنے والوں کو بھی علم پڑھایا، سبق پڑھا کر عالم بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، جب وہ پہاڑوں پہ نظر ڈالیں تو پہاڑ ریت بن سکتے ہیں، تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سارے کے سارے ایک مجلس میں عالم نہیں بن سکتے؟ لیکن آپ نے نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ تربیت کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی، تربیت کے بغیر وہ دوسروں کو سکھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور تربیت کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے تربیت کا راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ جس کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من عمل بسنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر جس علم کے راستے پہ آپ چلے اور اس نے حضور کی امت کو چلنے کا سبب دیا، وہ راستہ کیا تھا؟ وہ بھی رسول اللہ کا فرمان سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ وہ بندہ جو علم کی طلب کے لیے نکلا اور اس کو موت آ گئی، طلب کے لیے نکلا اس کو موت آ گئی، علم کی طلب کو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے۔ نہ یہ کہ کسی نالائق بچے کو گھر سے نکالنے کا طریقہ سیکھے، جو اسکول نہیں پڑھتا اس کو مدرسے بھیج دے، نہ یہ کہ جب وہ پڑھ لے گا تو پھر پیسے کما لے گا، نہ یہ کہ لوگوں کے اندر عزت ہوگی۔ ایک مقصد دین پڑھنے کا کیا کہ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، کہ دین پڑھ کر وہ اسلام کو زندہ کرے گا، وہ اسلام کو شان بخشے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ وہ جو طلب علم کے لیے اس غرض سے بندہ گھر سے نکلا کہ وہ علم کی طلب کر کے عالم دین بن کے اسلام کو زندہ کرے گا، جب جنت میں پہنچے گا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اتنا بڑا مقام اس عالم دین کو عطا کرے گا جو دین کو زندہ کرنے کی خاطر دین سیکھے گا اور اپنے آپ کو دین میں ڈال لے گا، اور مخلص ہو کر سراپائے سنت بن کر اپنی زندگی گزارے گا اور لوگوں کو دین سکھائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم بن گیا، یہ ضروری نہیں کہ اس نے سند لے لی، یہ ضروری نہیں کہ اس نے مکمل علم حاصل کر لیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ہماری نیت کا بہترین اجر بتایا۔ نیت صالح کا اجر کیا ہے؟ نیت المومن خیر من عملہ، گھر سے بندہ نکلا اس غرض سے نکلا کہ میں نے دین اس لیے سیکھنا ہے کہ جب میں دین سیکھ چکوں
تو میں اللہ کے دین کو زندہ کروں، میں دین کی ترویج کروں، میں دین پہ چلنے والے لوگ پیدا کروں۔ اس نیت کے ساتھ بندہ چلا، نہیں معلوم اس نے دین پورا سیکھا یا نہیں سیکھا، لیکن نیت تو ہے۔ تو نیت المومن خیر من عملہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک انسان ایسا ہے جو 60 سال 70 سال تک زندہ رہا، وہ نماز پڑھتا رہا، لیکن بس وقت آیا تو نماز پڑھ لی، وقت آیا تو نماز پڑھ لی، جب فوت ہو گیا تو عمل ختم ہو گیا۔ ایک بندہ وہ ہے جو 20-25 سال ہی جیتا ہے، لیکن ہر وقت اس کے اندر نیت کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، اس کے اندر نیت کیا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے 1000 سال بھی زندگی دے گا نا تو میں 1000 سال ہی تیری نمازیں پڑھتا رہوں۔ اس کی نیت اگر یہ ہے تو وہ اگر 20 سال کی عمر میں بھی فوت ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی نمازوں کا ثواب 1000 سال کا لکھا گیا۔ کتنا اعلیٰ عمل ہے، کتنا اعلیٰ دین ہے۔ تو جب ہم نیت کر کے کسی راستے کی طرف چل پڑتے ہیں اور پھر اپنی نیت کو خراب نہیں ہونے دیتے تو اللہ رب العزت ہمیں اس نیت کے برابر عمل کا ثواب دے دیتا ہے، اگرچہ ہم عمل کا آغاز کرنے سے پہلے فوت کیوں نہ ہو۔ تو کتنے اعلیٰ درجے اور کتنے اعلیٰ راستے کی تربیت حضور غوث پاک نے خود کی، اپنے مریدوں کے لیے چھوڑی، اپنے شاگردوں کے لیے چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ماہانہ محافل میں بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کو اپنے پاس جمع کرنے، سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دین جو بزرگوں کا دین ہے، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جس کا پاسبان ہمیں بنایا گیا ہے، ہم اس کی پاسبانی صحیح معنوں میں کر سکیں اور اخلاص کے ساتھ اس دین کو سیکھ کر اپنے نبی اور اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں۔ تمام وہ طالب علم یا طالبات جہاں جہاں پر بھی دنیا میں علم دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کریم ان کو حضور غوث پاک کے علم کا وافر فیض عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چل کر احیاء دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔